اللہ اکبر. فرمایا ایک نشانی دیکھ لی کھیت زراعت. ہاں اب افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا تم غور کرتے ہو کبھی اس پانی پر جو تم پیتے ہو. پانی پیتے ہو، پلاتے ہو، آپ پاشی کرتے ہو، فصلیں کرتے ہو. ہاں اور تمہارے علاقے میں تو بورے میں کیا انجن کیا کہتے ہو، ٹیوب ویل فٹ کر کر کے جھینگے اور مچھلی پالتے ہو اور بنا رکھا ہے. پانی سے کتنی کتنی چیزیں انسان کر لے رہا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، صرف پینا نہیں، پینے کے علاوہ کیا چیز. آج ذرا سوچیں، کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے عجیب چیز جو ہے بجلی ہے، اور پوری میرا خیال سے اوپر سے نیچے تک صرف بجلی ہی کا کاروبار چل رہا ہے. سوال یہ جو بجلی پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی. بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا اس نے پانی اور بھاپ کو، برق اور بھاپ کو. بھول بیٹھا ہے، اللہ اکبر الہ آبادی کہتے تھے، بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، یعنی اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں نا، ہم لوگ نہیں کہتے، ان کا اکیلا. اکبر الہ آبادی کے سارے اشعار سے تنزیہ ہی ہوتے تھے. بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، یعنی اللہ کو، بس خدا سمجھا اس نے آگ اور بھاپ کو. اسی سارا نظام چل رہا ہے. اس پانی کو بھی یعنی اس بجلی کو بھی پانی کی ضرورت ہے، انسان کو ضرورت، جانور کو ضرورت. اسے اللہ نے ایک بات فرمائی، ہر چیز کی بقا اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی بقا کس پر ہے؟ پانی پر. تو کیا کبھی غور کرتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، کیا تم کبھی اس پر غور و فکر کرتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس پانی کو تم نے بادل، مزن کہتے ہیں بادل کو، بدل جو آتی ہے نا اس کو مزن، اس کے کئی نام ہے، سحاب اور یہ بھی مزن. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اس پانی کو بادل سے تم اتارتے ہو، نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا کہ ہم اتارنے والے ہیں. لازمی چیز ہے، اللہ ہی نازل کرتا ہے آسمان سے. اور ایک بڑی عجیب سی چیز غور کریں گے، کہتے ہیں کہ اوپر کی بارش بھی جو ہے بادل، وہ اسی سمندر کے پانی کی برکت ہے. سائنس یہی کہہ رہی نا. اب تم بتاؤ، لیمون کھٹا ہے تو کیا اس کا جوس کبھی میٹھا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلاس لیمون میں آدھا گلاس شکر بھی ڈال دو تو میٹھی تو ہو جائے گی، لیکن لیمون کا کڑوا پر نہیں ختم ہوگا. اس اپنی فطرت آخر تک اس کا کھٹا پر باقی رہے گا. یہی سمندر کا پانی بھاپ بھی تو اسی سے اٹھتی ہے، جس سے بادل، آخر بھاپ یہی سمندر کا پانی ہی ہے. سمندر کا پانی اتنا کھارا، اتنا نمکین کہ انسان پی نہیں سکتا. اسی سے اللہ تعالیٰ اوپر بارش، بادل، سب کچھ، اور وہاں سے اتنا بہترین فلٹر کر کے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ دنیا جانتی ہے آج بھی کہ بارش کے پانی سے زیادہ اچھا پانی کوئی نہیں ہوتا. اب سوال فطرت تو ہے کہ کھٹا پانی ہوتا، لیکن رب نے پینے کے لائق کیسے بنایا؟ سب سے صاف پانی. اور حکیم کہتے ہیں دواؤں میں سب سے زیادہ کارآمد پانی جو ہوتا ہے وہ کیا؟ بارش.
حکیم جو دوا میں پانی استعمال کرتے ہیں وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہی بارش کا پانی ہو. ہاں اولا ذرا سوچو کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم. اللہ نے فرمایا اس پانی کو میٹھا بنانے پھر اوپر لے جا کر کے پھر نیچے لوٹانا تمہارے لیے دنیا کی کس حکومت کا کس کمپنی کا کام ہے. لیکن انسان کو پانی کے معاملے میں کبھی اللہ کا گن گاتا ہوا نہیں دیکھیں گے. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا. اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں, نمکین کھارا. فلولا تشکرون, اتنا میٹھا شیریں پانی پیتے ہو تم کیوں نہیں اس پر شکر ادا کرتے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما گرمی کے موسم میں بارہا ایسے لوگوں نے دیکھا اپنے غلام کو کہتے بیٹے ذرا پانی لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. پانی کیا ہوتا تھا؟ مٹی کا برتن, گرمی منہ سے رکھ دیا ہے وہی ٹھنڈا پانی, گلاس میں بھر کر کے پانی لاتا. پیاسے تھے مانگتے, لیکن غلام کہتا ہے کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا آقا کو پانی دیتے ہیں تو آقا پانی لینے کے بعد رونے لگتے ہیں. اس قدر روتے ہیں کہ آقا پانی اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے, پی نہیں سکتے تھے, اتنا روتے تھے. لوگوں نے پوچھا, کبھی گھر والے آ جاتے, بیوی بچے, کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ پیاسے تھے پانی رکھ رونے لگے. کاش کی آج لوگ سمجھتے اس کو. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیٹے پیاس لگی تھی پانی منگایا تو مجھے سورہ اعراف کی آیت یاد آ گئی. کاش ہم اور آپ اور آج کا مسلمان سوچے سمجھے. کیا یاد آ گئی؟ کہا دیکھو آج دن بھر میں 10 مرتبہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے, جتنا چاہتے میٹھا تازہ ٹھنڈا پانی مل جا رہا ہے. لیکن قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, پیاس لگے گی, چلائیں گے, ان کو پتا چلا کہ ہاں بازو میں جنتیوں کے پاس بہت پانی ہے, تو پکاریں گے, جہنمی روئیں گے, پکاریں گے انفیضوا علینا من الماء. جنتی بھائیو آپ کے ہاتھ نہریں بہ رہی ہیں, ہم کو تو خون پیٹ جہنم کے آگ میں کھولتا ہوا اس کے علاوہ کوئی چیز پینے کو نہیں مل رہی ہے. میرے جنتی بھائیو تھوڑا سا ہم پر رحم کرو. انفیضوا علینا من الماء, آسمان جنت کا تھوڑا سا پانی اڈیل دو تاکہ ہمارے پاس آ جائے. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بیٹے ہم تو 10 مرتبہ پی لے رہے ہیں, وہاں جہنمی ایک گھونٹ مانگتا ہے. انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. لیکن جنتی انکار کر دیتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے مر جاؤ, لیکن انما حرمہ اللہ, ہم ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتے. کیوں؟ اللہ نے جہنمیوں پر یہ جنت کا پانی حرام قرار دے رکھا. اتنا سب ہوتے ہوئے جہنمی کو ایک قطرہ پانی نہیں دے سکتے. آج ہم لوگ کتنا پانی پی لیتے ہیں, ٹھنڈا, میٹھا, گرم, شربت کی شکل میں, چائے کی شکل میں. لیکن بس بدبختی ہماری ہے کہ ہم لوگ کبھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے, خیال نہیں کرتے, پیتے چلے جاتے ہیں, کھڑے کھڑے پی لے رہے, بیٹھے بیٹھے پی رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ, میری بندو ذرا بتاؤ کب تم شکر گزار بنو گے؟ کیوں رب کا انکار کرتے ہو, ایمان نہیں لاتے؟ رب نے تمہاری ہدایت کے رسول بھیجا, نبی بھیجا, پیغمبر بھیجا, یہ آسمانی کتاب نازل کی, لیکن تم اتنے بڑے ناشکر اللہ کے,
ایک دن بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، میٹھا پانی میں تمہیں دیتا ہوں اور ہماری ایک بات سننے کے لیے تم تیار نہیں۔ فلولا تشکرون، ہاں فلولا تشکرون، یہی ہے شکر گزاری، احساس ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں پانی پر آج ہم لوگوں کو تو اللہ بڑی حیرت ہوتی ہے کس قدر ہم لوگ ناشکرے۔ آج افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک سادہ پانی ٹھیک ہے نا، اور ذرا ہائی فائی میں تو ہادی کے لیے اسپیشل بوتل آتی ہے، شربت الگ ہوتا ہے، روح افزا الگ ہوتا ہے، اور ایک طرح طرح کی جو ریڈی میڈ مشروبات وہ الگ سے ہوتے ہیں، پھر چائے ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، کیا کیا ذرا سوچو پانی سے ہم لوگ، صرف ذرا سوچو مغرب افطار سے لے کر کے عشاء تک میں کتنی چیزیں ہم نے استعمال کی، لیکن فلولا تشکرون، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ادا کیا؟ ٹوٹی پھوٹی آ کے نماز پڑھ لی، چلو اللہ تعالیٰ نے اتنی تو توفیق دی ہے، لیکن کتنے وہ ہے کہ منہ صاف کرتے ہوئے گھر میں جا کے نماز میں پڑھتے لے جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ تو بہت ہی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا احساس پیدا ہو جائے۔ ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بدترین ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔